اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيرتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صلوات بجی خاندان فاطمہ 10 رمضان المبارک تاریخ اسلام میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ آج کا دن یوم الحزن اس بی بی کی رحلت کا دن ہے کہ جس بی بی پر شب معراج اللہ نے اور جبرائیل نے ختمی مرتبت کے ذریعے سے سلام بھیجا ہے، وہ بی بی جو مادر عصمت ہے، ملکۃ العرب، محسنہ اسلام، محسنہ رسالت، خود نگہبان رسالت۔ اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے 2 جملے عرض کروں اور وہیں سے ہم متصل ہو جائیں گے بی بی کی مقدس بارگاہ میں۔ قد افلح المؤمنون، بتحقیق مؤمن فلاح یافتہ ہے، حتمی ہے، یقینی ہے۔ پھر مومن کون ہے؟ پہلی علامت الذین، وہ لوگ، ہم جو فی صلاتہم، اپنی نمازوں میں، خاشعون، خشوع رکھتے ہیں۔ البتہ خود نماز کا مفہوم کیا ہے، نماز سے مراد کیا ہے، تاکہ پھر اس خشیت کا مفہوم بھی کما حق روشن ہو سکے، یہ عرض کیا جائے گا۔ یہ ساری صفات جو سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات میں بیان کی جا رہی ہیں، یہ مومن کی علامات ہیں، مومنین کی علامات ہیں۔ اس لیے بدرجہ اتم وہ ذات کہ جو امیر المومنین ہو،
اس میں یہ ساری صفات درجہ اوج پر اور اپنی انتہائی حد تک اس ذات میں بالفعل موجود ہے۔ محسن بھائی کی ہمراہی میں ہم اسلام آباد ایک بڑا کتاب خانہ ہے، وہاں سے کتابیں دیکھ رہے تھے، اس میں سے ایک 5 جلدی کتاب جہاں قرآن حکیم کی صرف اس موضوع پہ 5 جلدیں ہیں اور آیات کو اکٹھا کیا گیا اور ان کی تفسیر بیان کی گئی۔ یا ایھا الذین آمنو، قرآن نے کب کب کس کس کے لیے استعمال کیا؟ جو مومنین سے خطاب ہے، مومن کا بارز ترین اور اتم ترین اور کامل ترین مصداق خود امیر المومنین ہے۔ البتہ الفاظ میں ایک عجیب خوبصورت ترتیب ہے جسے ہمارے ہاں عرف میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور دین میں بھی، حتیٰ علماء اپنی کتابوں میں خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، امام المتقین، جب لفظ خلیفہ آیا تو مسلمین کا، جب لفظ امیر آیا تو مؤمنین کا، اور جب لفظ امام آیا تو متقین کا۔ یہ 3 لفظ 3 رشتوں کی حکایت کر رہے ہیں، یہ 3 لفظ 3 رشتوں کا اعلان کر رہے ہیں، اظہار کر رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں۔ علی کا مسلمانوں سے کیا رشتہ ہے؟ علی کا مومنوں سے کیا رشتہ ہے؟ علی کا متقین سے کیا رشتہ ہے؟ علی مسلمانوں کے لیے بس خلیفہ ہے اور وہ خلیفہ ہی سمجھتے، لیکن علی مومنین کے لیے امیر ہیں۔ کبھی علی کے لیے آپ نے یہ تعبیر نہیں سنی ہوگی، نہیں پڑھی ہوگی، امیر المسلمین یا خلیفۃ المتقین، نہ۔ جب لفظ خلیفہ آیا مسلمین کا، جب لفظ امیر آیا مومنین کا، جب لفظ امام آیا متقین کا۔ علی اس کائنات میں امیر ہے لیکن مسلمانوں کی نسبت سے نہیں، علی امیر ہیں صرف اور صرف مومنین کے لیے، اور علی امام ہیں صرف اور صرف متقین کے لیے۔ علی کو امام کہنے کے لیے بڑی جرأت چاہیے، پہلے گریبان میں جھانک کے اپنے باطن میں تقوی کے وصف کو ملاحظہ کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے ایمان، مومن کی یہ علامات خود بدرجہ اتم و بدرجہ کمال ذات امیر المومنین میں ہونی چاہیے، جبھی وہ امیر المومنین ہے۔ اور یہ اتنا بڑا لقب ہے، یہاں تک کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ آلاف و تحیت و ثنا کو ایک مومن نے امیر المومنین کہہ کے پکارا تو حضرت نے منع کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ امام حسن مجتبیٰ امیر المومنین نہیں ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ لوگوں کو یہ متوجہ رکھا جائے کہ لفظوں کا بے محل استعمال نہ کیا جائے، القابات کا بے محل استعمال نہ کیا جائے۔ یہ ظلم ہے اس ہستی پر بھی، اس شخصیت پر بھی جس کے لیے یہ لفظ اللہ نے یا رسول نے یا قرآن نے استعمال کیے، اور خود ان لفظوں پر بھی ظلم ہے، ان الفاظ پر بھی ظلم ہے۔ بے ذوق اور بد ذوق افراد، وہ افراد کے درد اور تکلیف کو محسوس نہیں کر سکتے، لیکن اہل دل، اہل معرفت وہ لفظوں کے درد کو بھی سمجھتے ہیں۔ لفظ جب بے محل استعمال کیا جاتا ہے خود اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ یہ ظلم ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جہاں پر ظلم تقسیم ہوتا ہے اس جگہ کا نام ہم نے رکھ دیا عدالت۔ جہاں پر اقوام عالم کی تباہی کے فیصلے طے کیے جاتے ہیں
اس کا نام ہم نے سلامتی کونسل رکھ دیا. اسی طرح آپ اپنے اطراف اکناف میں دیکھ لیجئے بہت سارے نام. یہ سارے القابات امیر المومنین کے. صدیق اکبر یہ لقب سب سے اس کائنات کا سب سے بڑا سچا، البتہ یہ ابتدائی معنی ہے. فاروق اعظم، اسی طرح سے امیر المومنین. یہ درد ہے خود امام حسن مجتبیٰ کا کہ مختلف افراد کے ساتھ یہ عظیم ترین القابات منسوب کیے گئے. یہ تکلیف دہ عمل تھا، اس لیے حضرت نے فرمایا نہ، یہ لقب خاص ہے میرے بابا کے ساتھ. ہم اس میں بھی راضی نہیں کہ یہ الفاظ ہمارے ساتھ استعمال کیے جائیں. امیر المومنین علی ابن ابی طالب، مومن کی یہ علامات ہے. تو امیر المومنین ذات میں یہ علامات اور یہ صفات اور یہ خصوصیات کس درجہ رفیعہ پر ہونی چاہیے. پہلی علامت الذین ہم فی صلاتہم خاشعون. یہ ہماری نماز ہے جس میں خشوع مطلوب ہے. علی کی نماز کس درجے پر ہے؟ اگر علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہی نماز کہ جو ابھی ہم کچھ لمحے بعد صاحبان زہرا میں پڑھیں گے، مغرب کی یا عشاء کی، اگر یہی نماز پڑھیں جو ہم پڑھیں گے، یہ نماز جو اب ہم پڑھیں گے یہ نیکی ہے، حسنہ ہے. یہ نماز پڑھ کے ہم گناہ کریں گے یا نیک کام کریں گے؟ نیک کام کریں گے. لیکن اگر یہی نماز علی علیہ السلام پڑھیں، یہ علی کے لیے گناہ ہے، گناہ ہے، مسلم گناہ ہے. حسنات الابرار سیئات للمقربین. نیک لوگوں کی نیکیاں مقربین کے لیے گناہ محسوب ہوتی ہیں. ہم سے اللہ یہ نماز قبول کر لے گا، لیکن اللہ کو علی سے ایسی نماز نہیں چاہیے. اس لیے کہ جتنی جس کی معرفت کا معیار بلند ہے، اس سے عبادت بھی اسی سطح پر مطلوب ہے. ہماری ذات اقدس الہ کی نسبت کیا معرفت ہے، اور ذات امیر المومنین بعد از ختمی مرتبت انبیاء بھی اس میدان میں مولا متقیان کی برابری نہیں کر سکتے. باب معرفت حق تعالی کہ امیر المومنین لو کشف الغطا کی منزل پر فائز ہے. اگر خالق اور مخلوق کے مابین تمام ظلمانی اور نورانی حجابات کو ہٹا دیا جائے، مزدد تو یقینا ذرہ برابر علی کے یقین میں اضافہ نہیں آئے گا. علی وہ ذات جس نے خدا کو بے حجاب دیکھا ہے، جو عارف خدا ہے، جس نے خدا کو دیکھا. اور کسی نے استفسار کیا علی کیا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ کہ علی ایسے خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا کہ جسے نہ دیکھا ہو. لیکن نہ اس چشم سر سے، چشم بصیرت سے. علی اس کائنات میں سب سے بڑے عارف پروردگار، جو عرفان علوی کا معیار ہے، عبادت کا معیار بھی وہی ہونا چاہیے. اگر نعوذ باللہ ایسی نماز کبھی علی پڑھ لیں، یہ گناہ شمار ہوگا، یہ گناہ محسوب ہوگا. اللہ کو علی سے ایسی نماز چاہیے کہ حالت نماز میں علی کے پاؤں کے اندر سے تیر کو کھینچ لیا جائے اور علی کو خبر نہ ہو. اس میں قطعی طور پر مبالغہ نہیں، قطعی طور پر مبالغہ نہیں. یہاں پر پاکستان کے ایک راشن فکر نے کبھی یہ بات کہی، اور اب تو بہت ہیں سوشل میڈیا پہ، یہ محقق بننے کا ایک آسان طریقہ ہے. کیپ لے کے لے آئیں، خرید لے کے آ جائیں، یا وہ پہنے بغیر بیٹھ جائیں، پیچھے 4 کتابوں کی تصویریں لگا کے اب جو مرضی کہنا شروع کر دیجئے. آئے دن اس طرح کی گفتگویں آپ سنتے ہیں. خود امیر المومنین علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی شخصیت کے اس پہلو پر بھی تانہ زنی کی جاتی ہے کہ اہل تشیع مبالغہ آرائی سے کام لیتے.
بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی انسان کے پاؤں سے تیر کھینچتے جو اسے خبر نہ ہو؟ کانٹا بھی چوبے تو خبر ہوتی ہے، اور تیر نکال دیا جائے کیسے خبر نہ ہو؟ یہ ملا کی نماز نہیں ہے، مولا کی نماز ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کہی جاتی ہے کہ اگر مان لیا جائے کہ علی ایسی نماز پڑھ رہے تھے کہ انہیں خبر نہیں ہوتی نکل گیا، تو پھر علی کو یہ کیسے پتہ چلا؟ یہ جو قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی معروف آیت ہے کہ کوئی مانگنے والا آیا تو علی پھر اس کی بات سن رہے، نماز پڑھ رہے اس کی باتیں سن رہے، اور کہیں سے کچھ نہ ملا تو پھر انگوٹھی اتار کے دے دی، اس کی بات سن رہے ہیں، یہ علی کو پتہ چل گیا، اور تیر نکل گیا یہ علی کو پتہ نہیں چلا۔ تو یہ دو متضاد باتیں، بہت سارے انجینئرز بھی اور بہت سارے دوسرے افراد بھی یہ بات کرتے ہیں نا، علی کی ہر نماز، اور یہ بات شہید مرتضیٰ مطہری نے کہی، یہ ایک بڑا المیہ ہے ہماری سوسائٹی، دین کے بارے میں بقدر کافی اطلاعات رکھنا، مطالعہ کرنا، سینکڑوں کتابیں پڑھ لینا۔ ہم نے اپنے استاد آغا میر سپاہ سے پوچھا کہ آپ کا ڈاکٹر علی شریعتی سے متعلق کیا نظریہ ہے؟ ڈاکٹر علی شریعتی کی آپ کی اردو زبان میں کم سے کم 20 کتابیں تو اردو زبان میں ترجمہ ہو چکی۔ ہم نے پوچھا کیا فرق ہے؟ دوستوں نے شہید مطہری میں اور ڈاکٹر علی شریعتی میں کا دونوں تخریب کار ہیں، دونوں تخریب کرتے ہیں، لیکن شریعتی تخریب کے بعد بے بس ہو جاتے ہیں اور اگلا کام نہیں کر سکتے، لیکن شہید مرتضیٰ مطہری تخریب کے بعد پھر سے تعمیر شروع کرتے ہیں۔ ہم لوگ جو عقائد سوسائٹی سے، سماج سے، معاشرے سے، گھر سے، والدین سے، آس پاس سے اپنے ذہنوں میں راسخ کرتے ہیں، یہ وہ افراد ہیں ان میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے، علی شریعتی میں بھی اور شہید مطہری میں بھی، کہ آ کر یکسر ہمارے معتقدات کا پرفسوں محل ملیامیٹ کر دیتے ہیں۔ جو تصور توحید ہم نے سوسائٹی سے لیا ہوتا ہے، سماج سے لیا ہوتا ہے، معاد کا تصور، اللہ سے متعلق تصور، دین سے متعلق، یہ دونوں آ کے اسے تہس نہس کر دیتے ہیں۔ ان میں صلاحیت ہے اور یہ بہت بڑی صلاحیت ہے، تخریب کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن علی شریعتی یہاں پہ آ کے رک جاتے ہیں۔ اب تعمیر کرنا ان کے لیے ان کے بس کا کام نہیں ہے۔ شہید مطہری میں وہ صلاحیت ہے کہ وہ ساری تخریب کے بعد اس سارے ملبے کو ہٹاتے ہیں اور یہاں پر نئے سرے ایک صحیح ترین سالم عمارت تعمیر کرتے ہیں۔ اصول دین کی، معاد کا تصور، توحید کا تصور، ولایت کا تصور، قیامت کا تصور، نبوت کا تصور۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسلام شناس ہیں۔ اسلام شناس یعنی وہ شخصیت کہ جس نے اسلام کو ایک نظام اور ایک مکتب کے طور پہ سمجھا ہو۔ اسلام کی تاریخ پڑھ لینا، حتیٰ تفسیر قرآن کے بارے میں بہت ساری معلومات اکٹھے کر لینا، حتیٰ 40-50 تفسیریں بالاستیاب شروع سے لے کے آخر تک کوئی پڑھ لے، تاریخ کی بڑی بڑی کتابیں اور پورے متون 60 70 جلدیں پڑھ لے۔ اسی طرح سے سوشیالوجی ہے، اس طرح سے فقہ ہے، اس طرح سے دیگر علوم ہے، یہ اسلام شناس نہیں کہلائے گا۔ یہ اسلام کے بارے میں رائے دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ان علوم میں سے کسی علم کے بارے میں یہ بات کر سکتا، اس کی رائے اسلام کی رائے بھی شمار نہیں ہو سکتی۔ آپ کی جی چاہے آپ 2 سال 4 سال مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم کے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین بے شک لکھیں، لیکن اس کی بات سند نہیں ہے، یہ اسلام شناس نہیں ہے۔ اسلام شناس صرف اسے کہا جاتا ہے کہ جس نے اسلام کو ایک مکتب اور نظام کے طور پہ پڑھا۔ حتیٰ مرحوم اقبال بہت بڑی شخصیت ہیں، انہوں نے دین کو پڑھا، قرآن کو پڑھا، ان کے بہت سارے اشعار قرآن کی ترجمانی ہیں بین ہما۔ انہوں نے اپنی کتاب احیاء تفکر دینی جو تحریر کی ہے، شہید مرتضیٰ مطہری نے اپنی ایک معروف کتاب جو انہوں نے خود لکھی ہے، اکثر کتابیں ان کے دروس اور ان کی تقاریر کا مجموعہ ہیں،
لیکن شہید مطہری نے ایک مرتبہ اسلام کا نصاب لکھنے کے لیے قلم اٹھایا کہ اگر کوئی مسلمان یا غیر مسلم سمجھنا چاہتا ہے، اسلام کو ایک مکتب کے طور پہ پہچاننا چاہتا ہے، اس کے لیے ایک سلسلہ کتب شروع کیا، لیکن پھر ان کی شہادت ہو گئی۔ 6 کتابیں لکھی تھی انہوں نے اس سلسلے میں۔ ان کا مجموعہ مقدمہ بر جہانبینی اسلامی اور مقدمہ بر جہانبینی اسلامی کی دوسری جلد میں علم و ایمان میں انہوں نے اقبال کے لیے بات کی کہ مرحوم اقبال نے اپنی کتاب احیاء تفکر دینی میں انہوں نے یہ لکھا کہ اقبال نے ختم نبوت ثابت کرنے کی بجائے ختم دیانت ثابت کر دی۔ آپ خود پڑھیں، آپ خود اسی نتیجے پہنچیں گے۔ وہاں پر احیاء تفکر دینی میں اقبال یہ گفتگو کر رہے تھے، ظاہر نہیں ان کی پی ایچ ڈی کی تھیسس تھے یا اس کے بعد کتاب لکھی، لیکن یہ ان کی کتاب ہے، اردو میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے، عربی میں بھی۔ انہوں نے جو گفتگو شروع کی اور جو مقدمات بیان کی، اس کا نتیجہ وہ یہ دینا چاہ رہے تھے قاری کو، پڑھنے والے کو، کہ اب نبی کی ضرورت نہیں ہے، ختم نبوت ثابت کرنا چاہ رہے تھے، لیکن جو مقدمات انہوں نے تحریر کی ہے اس کا قہری نتیجہ اور ایک نتیجہ جو نکلتا ہے، وہ صرف ایک نتیجہ نکلتا ہے، وہ یہ کہ اب دین کی ضرورت نہیں ہے، ختم نبوت کے بجائے ختم دیانت ثابت کر دی۔ شہید مرتضی مطہری نے لکھا مقدمہ بر جہانبینی اسلامی میں کہ ڈاکٹر اقبال سے، علامہ اقبال سے یہ غلطی کیوں ہوئی؟ کہ اس لیے کہ دین ان کی پہلی تعلیم نہیں ہے، دین ان کی دوسری تعلیم ہے۔ یعنی پہلے وہ یورپ میں گئے، باقی چیزیں پڑھتے رہے، پھر انہوں نے دین کا مطالعہ شروع کیا۔ یہ دین ان کی ثانوی تعلیم ہے۔ جو پہلے دن سے گھٹنے ٹیک کے دین کو سیکھتے اور دین کو سمجھتے اور دین کو اساس قرار دیتے، اس کی دین سے متعلق دید اور ہوگی۔ البتہ وہ بھی اگر ہزاروں کتابیں پڑھ لے تو دین کے بارے میں اسے بڑی معلومات مل جائیں گی، تفسیر میں سے چیزیں بیان کر سکے گا، اچھے اچھے نکات بیان کر سکے گا، تاریخ سے، فقہ سے، کلام سے، عقائد سے، لیکن یہ دین شناس نہیں ہے، اسلام شناس نہیں ہے۔ اسی طرح سے کوئی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، وہ اسلام کے بارے میں مطالعہ کر کے اسے یہ حق نہیں ہے کہ وہ شخصیتیں کہ جو خود اسلام کا نصاب ہیں، جو ذہن بشر سے ماورا اور بالاتر ہیں، جو حق تعالی کی تخلیق کا شاہکار ہیں، جو اللہ کی تمام تر صفات، اسماء صفات و جلال و جمال کا پیکر ہیں، یعنی اللہ نے اس کائنات میں اپنی صفات اور اپنے کمالات کے ظہور کے لیے جس نورانی پیکر کا انتخاب کیا وہ ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ایسی ذات سے متعلق قلم اٹھانے کے لیے یا زبان کھولنے کے لیے انسان کو 100 مرتبہ سوچنا چاہیے۔ خود امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اما واللہ لقد تقمص ابن ابی قحافہ وانہ لیعلم انا محلی منہا محل القطب من الرحا ینحدر عن السیل۔ اس کا یہ علی فرما رہے ہیں، نہج البلاغہ کی کلمات ہیں، اس کائنات میں جتنے بھی کمالات ہیں سب کا سرچشمہ میری ذات ہے۔ یہ کمالات اور فضیلتوں اور عزتوں اور شرافتوں اور ساری صفات جہاں سے جنم لے رہی ہیں، پھوٹ رہی ہیں، وہ سرچشمہ جہاں سے بہہ کے پھر بشریت تک آ رہی ہیں، وہ میری ذات ہے۔ وَلَا يَرْقَ إِلَيَّ الطَّيْرُ، اور پوری کائنات میں سے کسی کی معرفت کا پرندہ مجھ تک پرواز نہیں کر سکتا۔ عرفان علی ہیتہ بشر سے خارج ہے، انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے میں علی شناس ہوں، یقیناً جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے کہ علی شناس بننے کے لیے یا خدا بننا پڑتا ہے یا محمد مصطفیٰ بننا پڑتا ہے، ورنہ کسی محدود ذہن میں یہ لامحدود ہستی، اس کی معرفت ممکن نہیں ہے۔ پھر
پھر وہ ظاہری پیرامیٹرز کے ذریعے سے ماپنا شروع کر دے. یہ کیسے ممکن ہے؟ قرآن قصوں اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے. جیسے دادیاں اور نانیاں کہانیاں سناتے تھے ہمیں بچپن میں، آج تو سوشل میڈیا اور باقی چیزوں میں جگہ لے لی تاکہ آنکھ لگ جائے. اگر کبھی کوئی قرآن کہانی سناتا ہے تو اس لیے نہیں کہ آنکھ لگ جائے، اس لیے سناتا ہے تاکہ آنکھ کھل جائے. یہ سورہ یوسف میں یہ داستان اللہ نے کس لیے سنائی ہے اور اسے احسن القصص قرار دیا؟ جب زلیخا پر چاروں طرف سے تانا زنی شروع ہوئی اور الزامات کی بوچھاڑ کہ تو عزیز مصر کی زوجہ ہے، خاتون اول ہے، تمہارا ایک مقام ہے، اتنی بڑی مملکت کی خاتون اول ہو کر ایک غلام کے عشق میں اسیر ہو گئی، اتنی تانا زنی کہ اس کے لیے گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا. اور موضوع بحث جیسے آج کل آپ کے ملک میں پاکستان میں خاص 3-4 چیزیں موضوع بحث بنی ہوئی ہیں، تو اس وقت مصر کی سرزمین میں ہر گھر میں یہی موضوع چل رہا تھا، بالخصوص جب خواتین جمع ہوتی تھی. بہت سوچنے کے بعد زلیخا نے اس پریشانی سے نکلنے کے لیے ایک حل تجویز کیا اور اس نے اکابرین مصر کی ازواج کو، بیویوں کو دعوت دی اور ساتھ یہ بیان بھی کیا تاکہ سب کی سب جمع ہو جائے. کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ تم بجائے اس طرح کی خلوتوں میں باتیں کرو، 1-2 آپس میں بیٹھ کے باتیں کرو، گھروں میں باتیں کرو، میں چاہتی ہوں کہ سب اکٹھی ہو جاؤ ایک مقام پر اور میں خود اپنے عمل کی وضاحت پیش کروں. اگر میں تمہیں قانع کر سکوں اور جواب دے سکوں تو ٹھیک ہے، اور اگر میں مطمئن نہ کر سکوں تو تم میرے لیے جو بھی سزا تجویز کرو گی میں قبول کر لوں گی. خوشی خوشی سب جمع ہو گئی کہ اجتماعی طور پر زلیخا کا تماشا دیکھنے کا موقع ملے گا. اور جب سب اکٹھی ہو گئیں ایک بڑی جگہ پر، بڑے ہال میں، تب زلیخا بیٹھی ہے اور سب انتظار ہیں. اس نے سامنے ضیافت کا اہتمام کر رکھا ہے، پھل رکھے ہوئے ہیں، چھری رکھی ہوئی ہے. تو ایک عجیب خواہش کی، کہا میں یہ چاہتی ہوں کہ میں تب آپ کے اس سوال کا جواب دوں اور اعتراض کا جواب دوں جو آپ کے ذہنوں میں ہے، جب پہلے آپ میرے ہاں سے کچھ کھا لیں. تو یہ پھل آپ کے سامنے ہے، میں چاہتی ہوں کہ پہلے آپ سب یہ پھل استعمال کریں، کھائیں، پھر میں آپ کے سوال کا جواب دوں. تو سب کو بیتابی ہے کہ جلدی سے ہم کچھ کھا لیں تاکہ کہیں یہ اور ہم سنیں اور اس کا تماشا دیکھیں. تو بیتابی سے دائنے ہاتھ میں چھری پکڑ کے بائیں ہاتھ میں پھل پکڑا ہوا. یہ سب دونوں طرف میں منتظر بیٹھی ہیں خواتین، سامنے زلیخا ہے. لیکن اس سے پہلے زلیخا نے ایک اور کام کر رکھا تھا. یوسف کو جو بہت حسین تھے اور مزید ان کے حسن کو نکھارنے کے لیے ایک بہترین لباس ان کے لیے آمادہ کروایا تھا، ایک خلعت تیار کروائی تھی، وہ پہنائی اور انہیں سامنے پردے کے پیچھے کھڑے رکھا کہ آپ اوٹ سے دیکھتے رہیں. جب میں آپ کو اشارہ کروں تو آپ نے میری طرف چلتے ہوئے آنا ہے. اور وہ کھڑے منتظر ہیں کہ عزیز مصر کی زوجہ مجھے بلائے گی، بالآخر غلام ہے. اور ادھر یہ خواتین اپنے ہاتھوں میں پھل اور چھری پکڑے منتظر ہیں کہ کب یہ کہے کہ تو ہم پھل کاٹیں. تو اب زلیخا نے کہا کہ اب اگر کسی نے پھل ابھی تک نہیں اٹھایا تو وہ اٹھا لے، اب کاٹو. اور ادھر سے اشارہ کیا یوسف کو کہ اب چلتے ہوئے میری طرف آؤ. ادھر یہ پھل کاٹنا شروع ہوئی، ادھر سے یوسف ان خواتین کے سامنے چلتے ہوئے زلیخا کی جانب آگے بڑھے. تو جیسے جیسے وہ چلتے ہوئے آ رہے تھے، دونوں اطراف میں جو خواتین بیٹھی ہوئی تھیں ان کی نگاہ یوسف کے چہرے پر پڑ رہی تھی. ہاتھوں میں چھریاں تھیں، یہ قرآن مجید کی آیت ہے. جتنی بیٹھی تھیں سب کی سب نے فَقَطَعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، وہ جتنی تھیں سب کی سب نے پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی. تو اگر حسن مجازی سامنے آ جائے اور انسان پھل کاٹنے کے بجائے انگلیاں کاٹ ڈالے، یہ پڑھ کے ملا کو تعجب نہیں ہوتا، تو وہ علی کی جو حسن حقیقی کو اپنی نگاہوں سے مشاہدہ کر رہے تھے، اگر اس کیفیت میں امیر المومنین کے قدموں سے تیر کھینچ دیا جائے اور جائے تعجب نہ پتہ نہ چلے، تو اس میں جائے تعجب کیا؟ امیر المومنین کی ہر نماز ایسے تھی
اور اس کے اوپر قطعی شواہد ہیں، ایک دو نہیں، بہت ساری روایات ہیں جو فریقین کی کتابوں میں موجود ہیں۔ تو اب دوسرا سوال بہرحال اس میں وزن ہے کہ اگر علی ایسے نماز پڑھتے تھے تو یہ کیسے پتہ چل گیا کہ سائل آیا ہے، مانگ رہا ہے، علی انگوٹھی اتار کے دے رہے؟ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، حالت رکوع میں۔ اس کا مطلب پھر یہ دوسری بات غلط ہے نا، دوسری بات بھی صحیح ہے۔ تفسیر کبیر فخر الدین رازی کی، تفسیر من وحی القرآن اٹھا لیجئے، آلوسی کی اٹھا لیجئے، تفسیر کشاف زمخشری کی، الکشف والبیان، تفسیر در المنصور اٹھا لیجئے جلال الدین سیوطی کی، جتنی بھی تفاسیر ہیں سب میں شان نزول دیکھ لیجئے۔ اگر وہ سائل آ کر براہ راست سیدھا علی کے پاس آ جاتا حالت نماز میں ہی اور آ کے کہتا علی انگوٹھی اتار دیں یا میری مدد کریں، اور علی انگوٹھی اتار کے دیتے تو اعتراض میں دم تھا نہ۔ سب نے جو روایت لکھی ہے اس کی شان نزول لکھا ہے کہ وہ سائل آیا اور مسجد میں سب سے مانگتا رہا۔ بہت سارے امیر بیٹھے تھے، مالدار بیٹھے تھے، بہت سارے غنی بیٹھے تھے، ایک ایک کے پاس گیا کہ مفلوق الحال ہوں تو ہی دست ہوں تو ہی دامن ہوں، کچھ دے دو، میں پریشان حال ہوں۔ کسی نے دیا، کسی نے نہیں دیا، کسی نے دیا تو اتنا کم کہ اس کی ضرورت کے لیے ناکافی تھا، کسی نے کہا یہاں مسجد میں تو میرے پاس کچھ نہیں۔ جب سب سے مایوس ہوا اور یہاں سے جانے لگا، مسجد سے نکلنے لگا، تو اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے کہ پروردگار گواہ رہنا، میں اپنی ضرورت اور حاجت کی برابری کے لیے تیرے گھر تک چلا آیا اور ایک ایک سے سوال کیا، میری حاجت پوری نہیں ہوئی، گواہ رہنا تیرے گھر سے خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں۔ اب بھی اگر علی سے مانگتا تو کچھ نہ ملتا، لیکن اب جب اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کیا تو وہ علی جو اپنے اللہ کے ساتھ ہم کلام تھے، گفتگو کر رہے تھے اور راز و نیاز میں مصروف تھے، اسی اللہ نے اپنے عبد علی ابن ابی طالب سے کہا علی پہلے اس شخص کی مشکل دور کر لیجئے، ہماری باتیں تو چلتی رہیں گی۔ علی کی ہر نماز ایسے تھی۔ میں نے کہا ہماری نماز ہمارا تجسم ہے۔ یہ جو تصور حور ہے یقیناً حور ہے، لیکن حور کیسی ہے؟ وہ جو تصور ملا نے دیا وہ الگ ہے، جو عرفاء نے معصومین نے تصور دیا تصور حور، حور ہمارے اعمال کا بالخصوص ہماری نماز کا تجسم ہے۔ جتنی ہماری نماز حسین ہے اس کا تجسم بھی اتنا ہی حسین ہوگا۔ برزخ میں بھی ملاقات ہوگی نماز کے تجسم سے جب وہ پیکر میں ڈھلے گی ہماری نماز، اور آخرت میں بھی۔ یہ مومنین کی نماز ہے۔ کیوں پر ختمی مرتبت نے سیدہ کے تعارف میں فرمایا کہ فاطمہ زہرا حوراء انسیاں ہیں، کہ سیدہ زہرا انسانی شکل میں حور ہے۔ یہ عجیب تعارف ہے۔ اجازت ہو تو میں لفظوں کو تھوڑا سا اور آگے بڑھوں۔ حور یعنی انسان کے اعمال کا تجسم۔ جتنی اس کے عمل میں، اس کی نماز میں گہرائی ہے، دقت ہے، انہماک ہے، توجہ ہے، معرفت ہے، خلوص ہے، اتنی اس کی نماز کا تجسم حسین ہوگا، یعنی وہ حور۔ اگر میں بی بی کے تعارف میں جملہ عرض کرنا چاہوں تو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا علی ابن ابی طالب کی نماز کے تجسم کا دوسرا نام ہے۔ علی کی عبادت کو اگر مجسم کر دیا جائے تو اس پیکر کا نام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ یہ مومن ہے، فرق ہے عجیب۔ اب میں بارگاہ مادر فاطمہ تک پہنچوں کہ اس بی بی کے لیے پوری کائنات میں سے امہات المعصومین میں مؤلفین نے یہ بات لکھی ہے
کہ اس زمانے کی سب سے زیادہ صاحب ورع، صاحب معرفت، صاحب تقوی، صاحب بصیرت، صاحب عفت، صاحب حیا، صاحب غیرت خاتون کو اللہ معصوم کی ماں ہونے کے لیے منتخب کرتا ہے۔ تو سیدہ زہرا جیسی ہستی کے لیے اللہ نے کسے منتخب کیا ہے؟ اس بی بی کا نام خدیجہ کبریٰ ہے۔ ہماری بات جب ہوتی ہے تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ مبارکہ جمعہ میں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ ہے کہ جس نے امیین میں رسول بھیجا۔ کیوں؟ توجہ فرمائیے گا، یہ نقطہ خاص اور اسی پہ بات ختم کر رہا ہوں۔ وہ کہ جس نے امیین میں رسول بھیجا تاکہ امی مومن بن جائے، اس لیے بھیجا نا، تاکہ فلاح یافتہ ہو جائے، کامیاب ہو جائے، مومن بننے میں کامیاب ہو جائے۔ امیین میں رسول کو بھیجا ہے۔ ان عربوں میں، اہل حجاز میں، ان بدوؤں میں رسول کو بھیجا۔ وہی قرآن دوسرے مقام پہ کیا فرماتا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اگر سماعتیں بیدار ہیں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے مومنوں پر یہ احسان کیا کہ ان میں رسول بھیجا۔ تو رسول مومن کیسے بنے گا؟ جب رسول مبعوث ہوگا تو وہ آ کر اپنی تبلیغ کے ذریعے سے، تربیت کے ذریعے سے، تزکیہ کے ذریعے سے انہیں مومن بنائے گا۔ تو یہ کون سے مومن ہیں کہ جو رسول کی بعثت کے وقت مومن تھے اور اللہ رسول کو مبعوث کر کے ان مومنوں پر احسان کر رہا ہے۔ اور عربی میں مومن کا، مومنین کا لفظ کم سے کم 3 پر دلالت کرتا ہے، چونکہ عربی میں جمع 3 سے شروع ہوتی ہے۔ تو ڈھونڈے پھر جو بعثت رسول اسلام سے پہلے مومن تھے جن پر اللہ احسان کر رہا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اور جمع کم سے کم 3 سے شروع ہوتی ہے عربی میں۔ تو اگر نہ ملے تو آئے ہم بتاتے ہیں۔ پہلے مومن علی ہیں، دوسرے ابو طالب ہیں، تیسری خدیجہ ہیں، جن سے متعلق امام شمس الدین ذہبی نے لکھا ہے کہ 40 روز تک مسلسل کفار صنادید عرب آ کے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا 40 روز، ہر روز ہم دیکھتے تھے مسجد الحرام میں پیغمبر آگے کھڑے ہوتے تھے، پھر جناب خدیجہ کبریٰ، پھر علی ابن ابی طالب، یہ دونوں پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، اور ابو طالب عمران ان تینوں کا دفاع کر رہے ہوتے تھے، تلایا پھر رہے ہوتے تھے، اقامہ صلاۃ میں مصروف ہوتے تھے ابو طالب عمران۔ اس طرح سے قائم کی جاتی ہے نماز۔ اگر آپ نے غور کیا ہو، 40 دن بالاستیاب مسلسل، تو پھر ڈھونڈیے گا کون ہے خدیجہ، اس لیے کہ کوئی خاتون 40 دن مسلسل نماز نہیں پڑھ سکتی ہے۔ تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ صرف مریم قدیسہ نہیں ہے، صرف مریم بطول نہیں ہے، اللہ نے مادر فاطمہ زہرا جناب خدیجہ کو بھی بطول بنا کے بھیجا۔ کون ہمسری کر سکتا ہے اس بی بی کی؟ کون برابری کر سکتا ہے؟ کیا عظمت ہے، کیا مقام ہے۔ جس بی بی نے اپنا سب کچھ نثار کر دیا اسلام پر، سب کچھ نثار کر دیا۔ ایک اہل سنت عالم عبد الفتاح عبد المقصود نے لکھا ہے، مصر کے مایاناز عالم ہے، کہا فاطمہ زہرا اگر فتق مانگنے گئی تھی، بالفرض اگر فتق حق نہیں تھا، تو اتنا سوچ لیا جاتا کہ مادر فاطمہ جناب خدیجہ نے جتنا مسلمانوں کو دیا اور جتنا اسلام کے لیے دیا، اگر اس کو سونے اور چاندی میں ڈھالا جائے تو ایک بہت بڑے پہاڑ میں بدل جائے گا، اس کے مقابلے میں اگر فتق کو رکھا جائے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو جس ہستی نے اتنی بڑی دولت اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے نشاور کر دی، کیا اس کی بیٹی کا اتنا بھی حق نہیں بنتا ہے بالفرض کی فتق ان کا حق نہ ہو کہ معمولی یہ باغات کا مجموعہ دے دیا جاتا، وقت ختم ہوا، شرمندہ ہو۔ یہ بی بی سب کچھ، جن کے 80,000 اونٹ چل رہے ہوتے تھے، یمن آ رہے ہیں، شام جا رہے ہیں، مسلسل قافلے، اور یہ بڑے بڑے مگرمچھ ابو جہل اور پتہ نہیں کون کون سے ابو، وہ
سفارشیں کرتے تھے، کوششیں کر کے اس تک پہنچتے تھے، اس مسئلے تک کہ بی بی مجھے 1 سال کے لیے اپنے ہاں ملازم رکھ لے۔ یہ بی بی ملیکۃ العرب، عرب کی سب سے ثروت مند خاتون، جب دنیا سے جا رہی ہے تو کفن نہیں ہے۔ اس لیے پیغمبر سے جو وصیتیں فرمائیں، 3 باتیں کہیں۔ پہلی بات، یا رسول اللہ اگر آپ کی کنیز خدیجہ کبریٰ سے زندگی میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ دوسری وصیت وہ میں آخر میں بیان کروں گا، اور ایک تیسری وصیت کیا کہ مجھے قبر سے بڑی وحشت محسوس ہوتی، میں یہ وصیت میں آپ سے نہیں کہوں گی، مجھے شرم محسوس ہوتی، میں اپنی بیٹی سے کہوں گی اور بیٹی آپ سے کہے گی۔ جناب سیدہ سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کے باپا کے کندھوں پر جو ردا ہے مجھے اس میں کفن دیا جائے۔ اتنی خوددار جناب خدیجہ۔ اور تیسری وصیت کیا فرمائی کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کو کبھی رونے نہیں دیا، فاطمہ مجھے بہت عزیز ہے، یا رسول اللہ کوشش کیجیے گا میرے بعد میری بیٹی کا بہت خیال رکھیں، میری بیٹی کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آئے۔ یہ سنا ختمی مرتبہ زار رونے لگے۔ جناب خدیجہ نے وجہ پوچھی، پیغمبر سے نہیں بتائی گئی، اپنی 2 انگلیاں کھول دیں۔ جناب خدیجہ سے کہا دیکھ لیجئے۔ کیا دیکھا؟ ان 2 انگلیوں کے درمیان کچھ افراد ہیں ہاتھوں میں لکڑیاں اٹھائے ہوئے، ڈنڈے اٹھائے ہوئے، تلواریں اٹھائے ہوئے، جلانے کا سامان اٹھائے ہوئے، ایک گھر کی طرف بڑھ رہے ہیں، پھر آگے بڑھ کر اس دروازے کو آگ لگا رہے ہیں، پھر اس دروازے کو گرا رہے ہیں، پھر کوئی خاتون اس دروازے کے نیچے آتی ہے، اس کی آواز بلند ہو رہی ہے، ایک مرتبہ تعجب سے پوچھتی ہیں یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کس کا گھر ہے، یہ کس کے دروازے کو جلایا جا رہا ہے؟ کہا خدیجہ یہ آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا کا دروازہ ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔